بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع پہلا تو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے آج کمال کر دیا۔ سیاسی ورکرز کے ایک استاد کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج مصطفیٰ کمال صاحب متحدہ قومی موومنٹ والے، انہوں نے جو شخصیت پرستی کا رجحان ہے پاکستان میں، اس کو آج جو ہے ریجیکٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، حب الوطنی کا اعلان کیا ہے، سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور ایک جدید نئی صدی کے مطابق ایک جدید ترین اور سلجھا ہوا اور ایک مکمل سیاسی ورکر ہونے کا ثبوت دیا ہے آج انہوں نے۔ کیونکہ پاکستانی سیاست پچھلے 75 سال سے شخصیات کے گرد گھومتی چلی آئی ہے۔ شخصیات کی پوجا پاٹ کا عمل پاکستان میں بہت تیزی سے جاری ہے۔ آپ دیکھ لیں، پاپولر جو بھی آئے ہیں، بھٹو صاحب آئے ہیں، نواز شریف صاحب آئے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی ہیں شہید، اور پھر ان کے بعد بہت سارے، اب عمران خان صاحب مارکیٹ میں ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان شخصیت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ یہ چند شخصیات ہی ہیں جن کے گرد پاکستان کی سیاسی سیاست گھومتی ہے، اور شخصیات کے مفادات کے لیے، شخصیات کے انا کے لیے، اور شخصیات کے جو ہے وہ خوشنودی کے لیے سیاسی ورکرز جو ہیں وہ زمانے سے کٹتے مرتے آ رہے ہیں، ناجائز ظلم و ستم سہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ ہمیشہ ان سے ایک ہی نعرہ لگوایا جاتا ہے کہ ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ہے تو سب کچھ ہے، اسی کے دم سے باہر ہے چمن میں۔ لہٰذا جو ہے اس کے لیے ہر وقت جو ہے اپنے لیڈر کے گرد ہی گھومتے رہنا ہے۔ اس چیز کی نفی کر کے مصطفیٰ کمال نے جو ہے آج جو ہے سمجھے رہنمائی کی ہے۔ پورے پاکستان کے سیاسی ورکرز کو چاہیے کہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں، اور سیاسی رہنماؤں کی پرستش میں، پوجا میں اور شخصیت پرستی میں اتنے آگے مت چلے جائیں، اتنے آگے مت چلے جائیں کہ آپ کوئی بڑا نقصان اٹھا بیٹھیں۔ اس لیے میں شاباش دیتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کو، اور ان سے میری خواہش ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پورے پاکستان کی سیاست کریں، کراچی سے باہر نکلیں اور لاہور، اسلام آباد اور پشاور اور دوسرے علاقوں کے بھی دورے کریں، اور وہاں سیاسی ورک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بہت سلجھے ہوئے انسان ثابت ہوئے ہیں، اور آپ نے ظاہر کر دیا ہے کہ کس طریقے کا ہونا چاہیے ایک سیاسی رہنما کو، ایک سیاسی لیڈر کو۔ لیکن بہرحال دوسری طرف ایک اور مثال ہے، یہ تو حب الوطنی کی مثال ہم نے آپ کو سنائی، ایک جدید تقاضوں کے مطابق نئی صدی کے اندر جو سوچ ہمارے پاکستان کو چاہیے اس کی ایک اچھی مثال ہم نے سنائی۔ دوسری طرف ابھی تک پچھلی صدی کی بانسری بھی کہیں کہیں سر بجتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ پشین صاحب نے جو ہے گزشتہ کچھ دنوں سے خیبر پختونخوا کے علاقے میں شور و غل کر رکھا ہے۔ دراصل یہ شور و غل جو ہے وہ ایک نادان دوست کا کردار ادا کر رہے ہیں پختونوں کے، کیونکہ وہ ویسے تو پختونوں کے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر اظہار افسوس کرتے ہیں، ہم بھی اظہار افسوس کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آخر سوچنے کی بات ہے وہ پختون قوم کو کیوں اکسا رہے ہیں کہ پختونخوا دوبارہ ہتھیار اٹھا لے اور دوبارہ لڑائی پر آمادہ ہو جائے، اور دوبارہ خون خرابے، قتل و غارت گری اور وہی پہاڑی جرگوں والے دور میں واپس چلی جائے، پہاڑوں والے دور میں، پرانے دور میں۔ نہیں بھائی، پٹھانوں کو آپ دوبارہ کیوں لڑانا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں پاکستان کے تمام خطوں میں پنجاب کے خلاف آپ زیادہ تنقید کر رہے ہو۔ آپ پنجاب کے پٹھانوں سے ذرا پوچھو، جو پٹھان پختون بھائی ہمارے پنجاب میں آباد ہیں، نسل در نسل آباد ہیں، افغان بھی پٹھان آباد ہیں وہاں پہ، دیکھیں وہ کتنے خوش ہیں، کتنے خوشحال ہیں، پنجاب کو کتنی دعائیں دیتے ہیں، اور پنجاب سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھیں۔ لہٰذا پچھلی صدی کی سوچ سے باہر نکل آئیں پشین صاحب، آپ نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، سیاست میں اچھی پیش قدمی کی ہے، قوم پرستوں سے ہمیں پیار ہے، لیکن آپ وہ قوم پرست بنیں جو اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، نہ کہ وطن کے خلاف، نہ کہ وطن کے بارڈرز کو آپ چیلنج کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ پلیز برائے مہربانی اور تو کچھ کریں نہ کریں، کوئی اس کے بارڈر کو کیا ہلا سکتا ہے؟ پاکستان کے بارڈر بہت مضبوط ہیں، ان کو کون کیا چھیڑ سکتا ہے، کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ صرف آپ سے یہ ہے کہ آپ پختونوں کو جذباتی کر کے ایسی نئی جنگ کی طرف لے جانے کی کوشش مت کریں جس کے اندر خون خرابہ ہو اور نئے سرے سے پختون کسی امتحان میں ڈل جائیں، کیونکہ پختون اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف جب بھی راغب ہوئے ہیں، ان کو پڑھانے لکھانے کے اندر نارمل زندگی کی طرف، تو
پختون جنگجوؤں نے ہر دفعہ ان کو استعمال کر کے کسی نہ کسی نئی جنگ میں جھونک دیا ہے۔ لہذا پختون بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ پلیز اپنے یہ نادان دوست ہو جائیں۔ ہمارے حساب میں تو یہ غدار وطن ہیں، خوارج ہیں، جو بھی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کے ہمدرد ہرگز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، الٹا آپ کا نقصان پہنچانے کا سبب ضرور بن سکتے ہیں۔ کراچی میں آج شدت پسندوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک ماڈریٹ امیر گھرانوں کے شدت پسند تھے، ایک متوسط طبقے اور کے جو ہیں وہ شدت پسند تھے، مذہبی تھے، ایک ماڈریٹ تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا قتل ہو گیا پولیس کے ہاتھوں کچھ دن پہلے۔ سنا ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب سے کوئی توہین ہو گئی تھی، کوئی توہین مذہب کا ان کے اوپر الزام لگ گیا تھا۔ تو شدت پسند آپس میں لڑتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جلاتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان میں بہت کم ہو گئی ہے اب صبر و تحمل کی جو ہے گنجائش۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب بھی جو ہیں وہ ماڈریٹ شدت پسند ہوں گے، وہ بھی اس حد تک آگے چلے گئے ہوں گے، اس حد تک کسی موضوع پہ انہوں نے گفتگو کر دی ہوگی، کوئی ریڈ لائنز کراس کر دی ہوں گی، جبھی وہ مولوی بھی بھڑک کے ان کے پیچھے آ گئے اور اتنا کچھ ہوا کہ آخرکار پولیس نے ان کو گولی مار دی۔ پولیس رپورٹ یہ آئی ہے کہ وہ ناجائز طور پہ قتل کیے گئے ہیں، یعنی کہ جو پولیس مقابلہ جس میں ڈاکٹر صاحب کو قتل کیا گیا وہ جعلی تھا۔ باقی اللہ پاک محفوظ رکھے ہمارے ملک کو، اپنی پناہ میں رکھے۔ قوم پرستوں کے حملے جاری ہیں ہر طرف سے۔ ان کو آپ قوم پرست کیا کہیں، ہم افسوس ہوتا ہے قوم پرست کہتے ہوئے بھی۔ میں دہشت گرد ہی کہوں گا۔ بلوچستان میں جہاں پہ کوئلے کی کانیں ہیں اور ہزاروں مزدور کام کرتا ہے، 50,000 مزدور وہاں سے ڈسٹرب ہو گیا ہے، ان کا کاروبار، ان کا روزگار جو ہے ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ ریاست کی مشینری رک گئی ہے، بلوچستان کا ہی نقصان ہو رہا ہے نا، اسلام آباد کا، لاہور کا، پشاور کا، کراچی کا تو نقصان نہیں ہو رہا۔ کانیں تو کوئٹہ کی بند ہو رہی ہیں یا کہ جو بھی ہیں بلوچستان کی بند ہو رہی ہیں۔ تو یہ قابل توجہ ہے، ریاست کو اس کے اوپر بہت مجھے یقین ہے کوشش کر رہی ہے، مگر مزید اس کے اوپر تفصیلی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بے کس مزدور جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیکیج بھی گورنمنٹ آف پاکستان، شہباز شریف صاحب سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی یہ جو مزدور جو ہے شہید ہوئے ہیں، جو کہ کان ہیں، اس سے پہلے بھی اتنے مزدور شہید ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو وطن کے اوپر قربان ہو گئے ہیں، تو نہ تو کوئی بڑی حکومتی اتھارٹی ان کے گھر افسوس کرنے جاتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی پیکیج کا اعلان کیا جاتا ہے، نہ ان کے بچوں کو کوئی نوکری کا اعلان کیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے کم از کم جو افراد ہلاک ہو رہے ہیں ان کا کوئی معاوضہ تو ان کے گھر والوں کو دیا جائے، ان کے غریب بچوں کو تو کوئی سہارا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ سوتیلی ماں کا سلوک نہ کیا جائے۔ تھوڑے سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم، صدر اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے بیوروکریٹ حضرات ذرا بلوچستان کی طرف بھی جایا کریں۔ ان کو آپ نے چند سرداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے، ان کی زندگی جو ہے جہنم سے بدتر ہے، وہ سرداروں کی چکی میں آج ہی پس رہے ہیں، آج سے 100 سال پہلے کی طرح۔ یہ بھی تو ریاست کی کمزوری ہے، ریاست ایسے اقدامات کرے کہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں، لوگ ریاست پاکستان کی طرف مائل ہوں، دشمن کو، خوارج کو یہاں پہ مین پاور نہ مل سکے۔ انشاءاللہ ان کو ذلت آمیز شکست ہوگی اور آخرکار امن و امان ہو جائے گا، اور یہ ساری چھاپہ مار جو وارداتیں ہیں اس کے نتیجے میں جو خودکش حملے یہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدترین دشمن اپنے آپ کو خود ہی پھاڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ بتائیں نا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ یا کوئی بھی شخص اپنے جسم کے ساتھ خود ہی بم باندھ رہا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پھاڑ رہا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ایسے افراد کے اوپر کہ جو پاک دھرتی کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ان مزدوروں کے بارے میں ضرور جو ہے حکومت پاکستان کی پالیسی بنائے جن کو شہید کیا گیا ہے، اور ان کی حفاظت بھی یقینی بنائے جو کہ ادھر کام کر رہے ہیں، جو کام کرتے ہیں، بالکل ان کو فول پروف سیکورٹی دیں آپ۔ باقی معاملات تو آپ کے سامنے ہیں۔ دھرنے کے گرد عمران خان کے گرد سیاست گھوم رہی ہے۔ عمران خان اور اس کے ساتھی بھی بادشاہ لوگ ہیں، جیتی بازی ہار جاتے ہیں، صرف اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ صبر ہی نہیں کر رہے۔
ایک کال کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی کال دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی کالیں دے رہے ہیں کہ جو کالیں بالکل ان ہڑتالوں کی طرح آخر میں بے اثر ہو گئی تھی۔ جیسی کالیں طاق حسین دیتے تھے، ہر ہفتے ہڑتال میں 3 دن ہڑتال، اور آخر میں ایک دن آیا کہ ان ہڑتالوں کے نتیجے میں ان کے سارے کارکن، ان کی ساری تنظیم، ان کے سارے لوگ، ان کے شہر کے لوگ، ان کے ملک کے لوگ ان سے بیزار ہو گئے، اور آخر میں وہ ہڑتالیں اور وہ بدماشوں کے ٹولے اپنا سر کھو بیٹھے، اور آج بھائی جو ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی غلط سیاست کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں تنہائی میں ایک سائیڈ پہ۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو کھلاڑی والے جو کام کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، کسی بندے کو، عزت والے کو تو وہ برداشت نہیں کرتے۔ گنڈا پور آگے آ ہی گیا تھا، اس نے قیادت سنبھال ہی رہی تھی، تو آپ لوگ اس کی قیادت تسلیم کرنے پر بھی تیار نہیں ہو۔ آپ لوگ تو بالکل بھیڑ بکریاں ہو یار، تحریک انصاف والے۔ جب آپ کو ایک للکار والا، ایک کڑک جدوجہد کرنے والا، صحیح بولنے والا، کڑک اور مکمل آپ کو کنویں میں نہ گرانے والا بھی ہے، جو کہ ٹھنڈا بھی چلنا ہے، اس نے آخر آپ کو لے کے چلنا ہے، اس نے تحریک بھی چلا کے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف والے بس عزت تو کسی کو دینا ہی نہیں جانتے۔ علی امین گنڈا پور جب ان کی ایک قیادت بن گئی ہے عمران خان کے بعد، تو ان کو چاہیے کہ اس کے پیچھے لائن آپ ہو، اس کی بات مانیں۔ گنڈا پور نے خود بتایا ہے کہ 75 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اس دھرنے کے اوپر۔ اب آپ بتائیں نا، قوم کا 75 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کن ذرائع سے آیا ہے، کس نے دیا ہے، یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ وہی ارینج کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، تو ان کو بات بھی مانے تھوڑی بہت آپ لوگ۔ اب آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ایک جو ہے وہ ڈی چوک پہ 15 کی کال دیتا ہے، کوئی بیرون ملک سے بیٹھ کے کال دیتا ہے۔ بھائی بیرون ملک کے لوگوں، آپ لوگ ادھر آ جاؤ، آپ امر ہو جاؤ نا یار، آپ قیادت کرو، آپ ڈی چوک جاؤ۔ بھائی مراد سعید بھائی، آپ تو بالکل یار جاگ کی طرح بیٹھ گئے، پتہ نہیں کہاں چھپ گئے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی آپ کو پھانسی نہیں لگائے گا، کوئی بھی آپ کو سولی بھی نہیں چڑھائے گا۔ آپ میدان میں ہی نہیں نکل رہے ہو۔ آپ کون سے، آپ بولتے تھے میں خان ہوں، میں سوات ہوں، آپ تو اپنے خانوں کا نام بھی، پٹھانوں کا نام بھی بدنام کر رہے ہو یار، خدا کی قسم جو حرکتیں آپ کر رہے ہو۔ تو یہ تو آپ کو تو پٹھان بھی، خدا کی قسم وہ پرانے دور کے پٹھان ہوتے ہو، آج کے والے بھی مائنڈ کرتے ہی ہوں گے، کچھ بولتا نہیں ہے تو نہ بولے، لیکن یہ ہے کہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں، دور بیٹھ کے جو اکسا رہے ہیں، جو لوگوں کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ریاست کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، تو یہ نہ لیں۔ یہ ریاست نہ پہلے آ رہی ہے، نہ پھر آ رہے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے، وقت کا تارا جب آگے بڑھے گا، ریاست جب اپنا 5 سال کے بعد الیکشن کروائے گی، تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے، عوام کے اندر بہت زیادہ مقبول ہیں آپ کی پارٹی اور آپ کے قائد اور آپ لوگ۔ آپ اس الیکشن کی تیاری کریں، اپنی پارٹی کو منظم کریں، جلسہ جلوس کریں، مگر ایسے بھی نہیں کہ الطاف بھائی کی ہڑتال کی طرح آپ لوگوں کے جلسے جلوس اور کال جو ہے وہ بے اثر ہو جائے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو بیانیہ آپ کا اب تک چل رہا تھا، جو بک رہا تھا، اب اس کے پٹنے کا وقت آ گیا ہے، اس کے بیک باؤنس کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے خیبر پختونخوا اسمبلی کے جس دن اجلاس جاری تھا، تو بے قابو ٹولے کس طریقے سے اسمبلی کے اندر بار بار داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ نشانیاں کوئی اچھی نشانیاں نہیں ہیں۔ آپ لوگ بالکل سیکورٹی رسک ہو جاؤ گے۔ جب سیکورٹی رسک ہو جاؤ گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت، ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسائل ہی پیدا نہیں ہوئے، مسائل پیدا ہونے کا وقت تو اب آیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں نہ تھاما اور سنجیدگی سے وطن کی جو ایمرجنسی صورتحال ہے اس پہ غور کرتے ہوئے جو ہے اسٹیٹ کا، ریاست کا، پاکستان کا ساتھ نہ دیا، تو آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت شدید ترین جنگی حالات سے دوچار ہے۔ اس کے اڑوس پڑوس میں، پورے خطے میں شدید ترین جنگی ماحول ہے۔ پاکستان اس وقت کوئی بھی ڈی اسٹیبل پوزیشن برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی پاکستان کا خیال کریں۔ سیاست تو چلتی رہے گی، آپ لوگوں کی سیاست کہیں بھی نہیں جاتی۔ جب آپ لوگوں کو کوئی بھی پارٹی ہو، میں سب کو کہتا ہوں، اقتدار دیا جاتا ہے، حکومت دی جاتی ہے، آپ جو ہے پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کہتے ہو، اور جیسے ہی اللہ نے حکومت دیتا ہے، اللہ حکومت چھینتا ہے۔ اللہ نے ہی حکومت دی تھی، اللہ نے ہی، اب آپ کو دیکھا کہ ان سے نہیں چل رہی تو اتار دیا۔ اللہ امتحان لیتا ہے، آپ لوگوں کو امتحان میں پڑھ دیا، لے کے دیا، امتحان دے کے آپ لوگوں نے دونوں دفعہ بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ جب آپ کو اللہ نے حکومت دی تب بھی آپ نے عاجزی اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ مخالف فریق کے پیچھے پڑے رہے لٹھ لے کے۔
नतीजतन अल्लाह ताला ने आपको दूसरे इम्तिहान में डाल दिया, यानी कि इक़्तिदार छीन लिया और गली मोहल्लों और सड़कों पर आपको निकाल दिया। अब क्या मरला था, अब भी सब्र आप कर लेते तो एक दफ़ा फिर पोजीशन बन गई थी। आपने अमेरिका मुर्दाबाद तो नहीं कहा था, लेकिन कहा था कि अमेरिका ने निकाला और ये वो आगे पीछे जान बढ़ के हमारी इधर महंगाई का तूफान आ गया, पेट्रोलें महंगी हो गई, आपकी गुड्डी चढ़ गई। एक दफ़ा फिर इलेक्शन जीतने के पोजीशन में आ गए आप, सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने फिर 12 मई कर दी और वो हालात पैदा कर दिए 9 मई सॉरी, जिसके नतीजे में आप लोग एक ऐसे कुएं में फंस गए, एक ऐसे कुएं में गिर गए जिससे निकलने के लिए बहुत जो है दिमाग और ज़हानत और बहुत हिकमत की ज़रूरत थी। आपने तो बिल्कुल इमरान खान साहब यार 70 साल का हो गया है भाई, 70-73 साल के आप हो गए हो यार, खिलाड़ी थोड़ी हो अभी आप, काउंटी क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हो। दिस इज़ नॉट काउंटी क्रिकेट, दिस इज़ पॉलिटिक्स। देयर आर रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, उनकी जानों को ख़तरा है, वो रिलेटेड हो गए हैं, वो इसके आपके साथ शामिल हो गए हैं। तो क्या ज़रूरी था कि उनको इतनी लंबे लंबे इम्तिहानात में आप डाल लें, बार बार गिरफ़्तार करवाएं? तो बराए मेहरबानी तरीके इंसाफ वाले कोई शर्म फरमाएं, पाक फ़ौज पाकिस्तान और उसकी दुश्मनी से बाज आ जाएं। ख़वारिज दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब नहीं होंगे। यहूद नसारा दुश्मन मुल्क इस्लामी ममालिक, उनकी एजेंसियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी इस इस्लाम के किले को किसी भी तरफ से जो है वो तोड़ने फोड़ने या नुकसान पहुंचाने की जो भी ताकतें कोशिश कर रही हैं, आप लोग जो हैं वो उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग उसको जो है वो उससे खुश होते हैं, उसके जो मंशूर है उसको की कामयाबी के पर आप खुश होते हैं। आप पाकिस्तान की शिकस्त अल्लाह नहीं देगा, पाकिस्तान कभी शिकस्त खुर्दा नहीं होगा। पाकिस्तान बस पाकिस्तान है, पाकिस्तान को पाकिस्तानी समझ सकता है और पाकिस्तानी जो है वो सब लोग, आप लोग पाकिस्तानी हो यार, शनाख्ती कार्ड हैं आपके पाकिस्तान के, पागल हुए पड़े हो। कोई उधर कह रहा है मैं अफ़गानिस्तान जाऊंगा, उसका झंडे लहरा रहा है। अबे तू अफ़गानिस्तान का झंडा लेके जा तो सही ज़रा उधर काबुल में, तेरे मुंह के ऊपर इतने मोजड़े मारेंगे वो जो झंडा तू उठा के घूम रहा है इधर पिशावर में। ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अजीब अजीब लोग उठ रहे हैं। इतनी हमारी रियासत बर्दाश्त कर रही है, मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई रियासत होती फांसियाँ मिल जाती हैं अब तक। अब जो कुछ भी पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ आप लोगों ने किया है, 25-25 साल 30-30 साल कैदें मुशक्क़तें हो जाती हैं आप लोगों को, खुदा की कसम। एक एक बयान के ऊपर जो आपने जिससे ये साबित होता है, ऐसे बहुत सारे बयान आते हैं तहरीक इंसाफ को, जिससे ये साबित होता है कि जो माशी मुआहदे होने वाले हैं पाकिस्तान को कि या कोई कभी IMF से कर्ज़े मिलने वाले हैं तो आप लोग उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर चुके हो और आप कोशिश कर चुके हो कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो क्यों डिफ़ॉल्ट कर जाए भाई? आप क्यों चाहते हो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए? आप क्यों चाहते हो पाकिस्तान में अफरा तफरी हो? आप क्यों चाहते हो लोगों की ज़िंदगियाँ उस तरह बर्बाद हो जाएँ आपकी जलाई हुई आग के अंदर, जिस तरह मेरी जल गई? मेरे जैसे हज़ारों कारकुन, आपने जो 2013 में जो सौदा किया उससे पहले जो लोग आपके साथ थे जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दिया, अब आने वाली नस्ल की नए लोगों को भी आप गुमराह कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि उनके लिए बिस्कोटी रिस्क के लेटर निकल जाएं और आप उसके पास वो जब जाएं तो आप कहोगे यार मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो लेटर निकल आया। और जब आपके पास सरकारी एहलकार आखिर में आए आपसे पूछें तो आप कहें नहीं नहीं ये हमारे बंदे नहीं थे। जो आपके 9 मई में भी गए तो आखिर में आप लोगों ने उनको जो है इनकार कर दिया कि ये कारकुन ये लोग तो हमारे हैं ही नहीं, हमने भेजे ही नहीं थे। लो ये तो आपके हालात हैं, आपके पाँव के तो इतने कच्चे हैं, इतनी जल्दी आप जो हैं वो अपने बंदे से दस्तबरदार हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद पाइंदाबाद। सुप्रीम वर्ल्ड पावर पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।